Hallelujah. Praise the Lord. मसीह यीशु के अजीम बाबरकत वर्तमान नाम में मेरा आप सबको सलाम पहुंचे। आज बात और सबक के दिन के लिए खुदा का शुक्र करते हैं। अपने अपने चर्च जाएं और खुदावंद के अजीम नाम को जला दें और अपनी जिंदगी के अंदर कलामे मुक़द्दस को रिसीव करें। मेरे अज़ीज़ों, खुदा का शुक्र करते हैं, खुदा ने हमें संभाल कर रखा, हिफाजत की और सलामती बख्शी और गुजरे हुए दिनों में हिफाजत की और रात पर हिफाजत की और सुबह का दिन जो पाक और सबत का दिन है वो हमें बख्श दिया ताकि हम खुदावंद के अजीम नाम को इज्जत और जलाल दें। आइए मेरे बहनों, भाइयों, अज़ीज़ों, कलामे मुक़द्दस से हम सीखेंगे मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजीली बयान है। मेरे अज़ीज़ों, कभी कभार हम सुनते थे, लेकिन आज उस कलामे मुक़द्दस को हम बयान करने वाले हैं। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसको 24 बाब है और उसकी 16 आयत है। तुम यहूदिया की वो पहाड़ों को पर भाग जाना जो कोठे पर है, वो घर को पीछे न आए। वो घर न आए और जो खेत में है वो कपड़ा लेने के लिए वापस न आए। मगर अफसोस उन पर जो उन दिनों में हामला है और वो जो दूध पिलाती हैं। बस दुआ करो कि तुम्हारे जानी कि मैं ये सबक का दिन ना हो को भागना ना पड़े। मेरे अज़ीज़ों, कलामे मुक़द्दस में बड़ी खूबसूरत बातें लिखी हैं जिसे हम क़यामत का दिन कहते हैं। उस दिन के लिए ये कलाम बयान किया गया है कि उस दिन के लिए आप दुआ करो कि कोई औरत हामला ना हो। उन पर अफसोस है, इसलिए अगर भागना पड़े तो उसके लिए मुश्किल है। मेरे बहनों, भाइयों, अज़ीज़ों, खुदा हर एक बेटी को, खानदान को खुदा जैसी मीरास है, लेकिन खुदा की कलाम में लिखा है जब क़यामत का दिन हो, जब खुदा के कलाम के मुताबिक मुसीबत का दिन हो, तो फिर उस दिन के लिए दुआ करें कि उन पर अफसोस है। क्यों? इसलिए
پریشان ہوں گی. اور آج دیکھا جائے تو کلام مقدس میں لکھا ہے یہ شروع ہے. ایسے دن بے دینی جب بڑھ جاتی ہے تو بے دینی کے مطلب ہے کہ خداوند کا آنا یا چنگے. کلام مقدس میں لکھا ہے جب جنگوں کی افواہیں سنو گے اور جب جھوٹی افواہیں سنو گے، جب تمہارے درمیان جھوٹے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، اس وقت خاتمہ نہیں بلکہ اس سے بعد میں خاتمہ ہوگا. اور یہ جان لینا کہ میں بادلوں پہ آؤں گا اور چور کی مانند میں تجھے بتاؤں گا نہیں کہ کس وقت میں نے آنا ہے. اور میرے عزیزو، یہ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم دعا میں ٹھہرے رہیں تاکہ ایسا وقت نہ آئے. اور دوسرے نمبر پہ بارش کا موسم نہ ہو، سردی کا موسم نہ ہو، طوفان نہ ہو. اور جب یہ وقت آئے اس دن کے لیے بھی ہم دعا کریں، اس وقت کے لیے ہم دعا کریں تاکہ خدا طوفان سے، بارش سے اور برے موسموں سے بچا کر اس دن کو آئے جو دن میری اور آپ کی زندگی کے لیے بہتری کا سبب ہو اور خدا اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہوتا ہے. ہاللیلویا. جیسا کہ آج خدا نے ہمیں پاک اور سبت کا دن دیا، ہمیں خدا نے سنبھالا، حفاظت کی. ہم دعا میں ٹھہریں اور خدا کو جانیں، خدا کو پہچانیں، خدا کو قبول کریں. آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کو نہیں جانتے، دعا بڑی کر رہے ہیں لیکن خدا کا خوف نہیں، خدا کا ڈر نہیں، خدا ان کی زندگی کے اندر نہیں. وہ گناہ میں ہے، وہ نشے میں ہے، وہ برے کاموں میں ہے. آج ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جب اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے تو دوسروں کو کیسے بچائیں گے. آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگی کو خداوند کے تابع کریں تاکہ خداوند کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے نکلے. اور جب یہ وقت آئے تو ہم جب چھت پہ ہوگا، کوٹھے پہ ہوگا، وہ کوٹھے پہ رہے، وہ دوسروں کی خبر لینے کے لیے راہ نیچے اترے، وہ دوسروں کا پیچھا نہ کرے. اور جو کھیت میں ہے وہ کپڑا لینے کے لیے پیچھے نہ آئے. آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں. جب ہم دعا میں ٹھہریں گے، جب ہم خدا کی حضوری میں ہوں گے، جب خدا کا ڈر، خدا کا خوف ہماری زندگی کے اندر ہوگا تو تب ہم خدا کے قریب ہوں گے اور تب خدا ہمیں اس وقت سے پہلے پہنچائے گا. اور اس وقت ایسا وقت نہ آئے کہ نہ وہ دن طوفان کا ہو، نہ وہ دن آندھی کا ہو، نہ وہ دن بارش کا ہو، نہ وہ دن سردی کا ہو. خدا اپنے لوگوں سے، قوم و قبیلوں سے محبت کرتا ہے.
لیکن جب ہماری زندگی کے اندر گناہ ہے تو پھر خدا محبت نہیں کرتا۔ میرے عزیزو، خدا نے جب نینوے کے اندر برے منصوبے برائی بڑھ چکی تو خدا نے ان کے لیے ایک منصوبہ سوچا۔ خدا نے یونا نبی کو ان کے پاس بھیجنے کے لیے آواز دی، یونا نبی سے کلام کیا اور یونا نبی خدا کی بات کو نہ قبول کیا۔ آج ہم بھی خدا کے کلام کو قبول نہیں کر رہے۔ میرے جیسے بہت سارے پاسبان ہیں یا بہت سارے ہم مسیحی لوگ ہیں، جب دعا بھی کرتے ہیں لیکن خدا سے دور بھی ہیں۔ خدا کی قریب آنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ جبکہ ہم خدا کے قریب ہوں گے تو ہمیں خدا چھڑا لے گا، بچا لے گا۔ جب نینوے کی طرف خدا نے اپنے بندہ یونا نبی کو بھیجنے کے لیے حکم دیا اور اس کے ساتھ کلام کیا تو یونا نبی نے سوچ لیا کہ مجھے وہاں پہ مار دیا جائے گا۔ وہ ڈر گیا، وہ خوف زدہ تھا، وہ وہاں پہ جانا ناپسند کیا اور اس نے ترسیس کو نکل گیا۔ لیکن خدا نے ترسیس نہیں پہنچنے دیا۔ خدا نے اس کو پہلے ہی جب سمندر کے اندر جہاز دیا تو پھر خدا نے طوفان کو بھیج دیا۔ وہاں پہ طوفان آیا، طوفان کے وسیلہ سب لوگوں نے اپنا سامان پانی کے اندر جہاز سے باہر پھینک دیا اور پھر دعا میں ٹھہرنے لگے۔ اس وقت وہ سوچ رہے تھے کہ ہم میں کوئی کمزوری ہے، آج ہم نہیں سمجھتے۔ اور جب نیچے جا کر ایک شخص نے دیکھا نیچے تہخانہ کے اندر یونا نبی سویا ہوا تھا اور اس کو جا کر جھکایا اور اس کو کہا، ہم نے اپنے اپنے دیوتا کو پکارا ہے، تم بھی اپنے خدا کو پکار۔ ہاللیلویا۔ اور اس نے آ کر اپنا گناہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا۔ میرا گناہ ہے، مجھے جہاز سے باہر پھینک دو۔ انہوں نے پھر بھی قرآن کی اور 3 مرتبہ اسی کا قرآن نکلا۔ آج بھی ہم اس طوفان کے لیے، قیامت کے دن کے لیے اپنی زندگی پہ غور کریں تاکہ ہمارے لیے ایسا دن نہ آئے جس کی وسیلہ ہماری بہنیں بیٹیاں وہ حملہ ہو تو ان کے لیے پریشانی ہو اور سردی کا دن نہ ہو اور طوفان نہ ہو۔ ہاللیلویا۔ وہ دن آنا ہے، اس دن کے ہم منتظر ہیں۔ کیوں؟ اچھا دن آئے، وقت اچھا ہو، صفائی دیکھیے، بارش کا دن نہ ہو، طوفان کا دن نہ ہو، اور خدا ایسے وقت میں وہ وقت لے کر آئے جس کے وسیلہ سے سب لوگ اپنی خوشی کی دلیری کے ساتھ خدا ان کے حضور قبول ہو جائیں اور خدا ان کی زندگیوں پر اپنا ہاتھ بڑھائے۔ جن لوگوں کے واقعہ یہ سامنے آئے، کیونکہ کلام مقدس کے اندر ہر چیز ٹل جائے گی، آسمان ٹل جائے گا، زمین ٹل جائے گی، لیکن خدا کے پاک منہ کی باتیں
ہرگز نہیں کریں گی، کیونکہ خدا کی کلام کی بات ہے۔ یہ کلام خدا کی پاک منہ کی بات ہے۔ مت سوچیں کہ انبیاء نے، نبیوں نے، رسولوں نے یہ کلام لکھا تھا اور اس کے کتنے مصنف تھے اور کہاں کہاں بیٹھ کر لکھ رہے تھے، اور جو بات خدا کا روح ان کو ہدایت کرتا تھا وہی وہ لکھتا تھا۔ آج اپنی زندگی کی غور کریں، نبی کوئی اپنی آپ نہیں لکھ سکتا تھا۔ آج نبیوں کی، انبیاء کی باتیں نہیں تھی، بلکہ وہ خدا کی باتیں تھی۔ ہاللیلویا۔ آج ہم اپنی زندگی کو خداوند کے لیے تیار کریں تاکہ خدا کا جلال میری اور آپ کی زندگی سے نکلے۔ آمین۔ میرے عزیزو، کلام مقدس پڑھے اور سنے جانے اور خداوند کی برکت ہو۔ آئیں میرے عزیزو، آج کی صبح کے لیے، پاک اور سبت کے دن کے لیے، آج کے کلام کے لیے ہم دعا مانگیں گے۔ حکومت کے لیے، ملک پاکستان کے لیے، حاکموں کے لیے اور ملک پاکستان کی کابینہ کے لیے، تمام چرچ کے لیے، تمام پردار کے لیے، تمام قوموں قبیلوں کے لیے۔ ہاللیلویا۔ Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Baba Yesu, ہم تیرا شکر کرتے ہیں آج کے خوبصورت دن کے لیے، آج کی ساری محبت کے لیے، آج کی ساری رفاقت کے لیے، عزت اور جلال اور بزرگی کے لیے۔ خدا باپ، تو نے مجھے، میرے گھر گھرانے کو، میری کلیسیا کو، میری قوم کو تو نے پیار کیا۔ تیرا شکر کرتے ہیں۔ بڑی برکتیں شریروں کے مبان کر، گندی تاثیروں کے مبان کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ اے بات اپنی پاک روح کو بھیج۔ میں تو کمزور ہوں، تو میرا زور، تو میری قوت، تو میری نجات، تو نجات کا منبع ہے۔ ہاللیلویا۔ اے پاک خداوند، میں جہاں بھی جاؤں تیرے نام کو جلال دوں۔ باپ آسمانی، آج کی ساری رہنمائی کے لیے تیری برکت، تیری بلیسنگ، تیری قدرت، تیرا زور مانتا ہوں۔ ہاللیلویا۔ یہ سنان تمہیں تو باتوں کی مطابق سچا زندہ آتی جلالی باپ ہے۔ کوئی اور ایسا نام نہیں بخشا گیا، نہ آسمان کے اوپر، نہ زمین کے اوپر، سب ناموں میں تیرا نام آلہ ہے۔ تیرے نام کی قدرت ہے، بڑی برکت ہے۔ شریروں کے مبان کر، گندی تاثیروں کے مبان کر، شیطان کی چلاکیاں بند کر۔ آج کا تیرے حضور جتنا باتوں کی مانی چاہے۔ باپ آسمانی، میں تمام چرچ کے لیے، تمام پاسبان کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں، تیری بلیسنگ چاہتا ہوں، تیرے پاک فریضوں کی بات چاہتا ہوں۔ ہر ایک چرچ کے اوپر تیرے پاک فریضے خیمہ بند رہیں اور ہر ایک پاسبان پر تیری پاک روح نازل ہو، تاکہ تیری کلام کی وسیلہ بہت ساری زندگیاں تبدیل ہو جائیں، بہت ساری زندگیاں 2025 کے اندر جیت کر تیرے گھر میں جمع کی جائیں۔
اپنے خاتموں کو آگ کی شعلے بنا استعمال کر دعوت دیے سو اور ان کو بھیج. ہاللویا. میرے ملک کے ساتھ ساتھ رہنا، میرے ملک کے حاکموں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی کابینہ کے ساتھ رہنا، میرے ملک کے تمام غیروں کے ساتھ رہنا، میرے ملک کی پاک فوج کے ساتھ رہنا، باپ آسمانی کامران بھٹی کے ساتھ ہو، اس کی رہنمائی کرنا، اس کی حفاظت کرنا، جس نے 24 کروڑ لوگوں کی جان کے لیے اپنی جان پیے، کھیل کر لوگوں کو، قوموں، قبیلوں کو، اپنے ملک کو بچایا. غلاموں کو، ایسے لوگوں کو آگ کی شعلے بنا کر استعمال کرنا تاکہ تیرے نام کو سارا جلال ملے. باپ آسمانی، میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں آج کی ساری رہنمائی کے لیے. باپ آسمانی، میرے گھر گرانا، بیوی بچوں کو اپنی پناہ میں لے. پڑوسیوں کو اپنی پناہ میں لے. اپنی جلال کے لیے بیمار کر، برکت دے. اے باپ، جو مجھ میں کمی کمزوری ہے وہ تو جانتا ہے، اسے کرے کر اور مجھے بحال کر، مجھے برکت دے، مجھے قوت دے، مجھے زور دے، تاکہ قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے، دنیا کے لیے تیرے عظیم نام کو جلال دوں. اور قومیں، قبیلے اور باپ آسمانی جو اس دعا کو سنے وہ تیرے نام کے وسیلہ شفا پائے. باپ آسمانی، تیرے نام کے وسیلہ چنگائیاں، شفا، نجات، برکت آئے. اور تیرے نام کے وسیلہ وہ زندگیاں تبدیل ہو جائیں جو نشے کی لعنت میں ہیں، وہ یسوع آزاد ہو جائیں. نشے کی لعنت زندگیوں سے جائے، بری لعنتیں یسوع کے نام سے جائیں، برے منصوبے یسوع کے نام کے وسیلہ پھیل ہو جائیں. باپ آسمانی، میں ان بیماروں کو تیری صلیب کے نیچے لاتا ہوں جن کو ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، تو نے جواب نہیں دیتا بلکہ شفا دیتا ہے، اٹھا کر کھڑا کر دیتا ہے، خوشی بخش دیتا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں. باپ آسمانی، ان بیٹیوں کو جو بھی اولاد ہیں، جن کی گھر اولاد نہیں، جو بانج ہیں، ان کو اولاد سینی آل دے. وہ اپنی زندگی کے اندر خوشی کے اونچے دن دیکھیں اور تیری شکر گزاری کریں اور تیرے نام کو جلال دیں. تو ہی جلال کا بھرا ہوا ہے. میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں، میں تجھے مبارک کہتا، میں تجھے سجدہ کرتا ہوں، تیرے عظیم نام کو جلال دوں. باپ آسمانی، آج کا کلام سننے والے لوگوں کے لیے برکت کا باعث بنے، اور ان بیٹیوں کے لیے جو حاملہ ہیں خداوند وہ برکت پائیں. باپ آسمانی، ان بیٹیوں کے لیے جو دودھ پلاتی ہیں ان کے لیے خوشی کا باعث بنے. سارا جلال تیرے عظیم نام کو ملے، تاکہ تو ہی زندہ ہے، تو ہی یکساں، تو ہی موجود ہے. ہاللویا. باپ آسمانی، جتنے میرے ساتھ مسیح پیٹ پر موجود لوگ ہیں ان کے ساتھ ہو، ان کی گھرانوں کے ساتھ ہو، ان کی زندگیوں کو بدل،
ان کے ارادوں کو بدل، ان کے خیالوں کو بدل، ان کے پاک آسمانی اسی پیٹ پر آنے کے لیے ان کو بھر کر دے۔ جو دل کے منصوبے ہیں وہ ٹوٹ جائیں، وہ زندگیاں واپس لوٹ آئیں اور تیری حاضری میں جھکیں، تیری مدد سے آئی ہے۔ پاک آسمانی اپنا ہاتھ بڑھا اور برکت دے۔ جتنے میرے ساتھ مسیح پر موجود لوگ ہیں، ایلڈر ہیں، ڈیکن ہیں، پاسبان ہیں، مبشر ہیں، بیٹیاں بیٹے ہیں، خدا تم کو برکت دے تاکہ آج کی صورت بن کر بہت ساری زندگیوں کو جیتنے کا سوال بنے اور سارا جلال تیرے بیٹے یسوع کو ملے۔ بڑے برکت دے۔ پاک آسمانی جو کسی پریشانی میں ہے اس کی پریشانی تیرے نام کے وسیلہ جائے، جو کسی بیماری میں ہے، کینسر جیسی بیماری تیرے نام کے وسیلہ نکلے، گلٹیاں تیرے نام کے وسیلہ آزاد ہو، اس بندوں کو آزاد کر دیں۔ باپ آسمانی شوگر کے لوگ تیرے نام کے وسیلہ شفا پائیں۔ باپ آسمانی جتنی بھی بیماریاں وہ تیرے نام کے وسیلہ میری آواز کو سنیں، میں ان سے بولتا ہوں، میں ان سے بیماریوں سے کلام کرتا ہوں، آتوں سے کلام کرتا ہوں، آنے والے آتوں کو تیرے نام سے کاٹتا ہوں، تاکہ سارا جلال یسوع تجھے ملے۔ تو ہی عزت اور جلال اور بزرگی کے لائق ہے۔ بڑی برکتیں میری دعا کو سن قبول کر، مسیح یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔ خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں سب شریکوں، آئے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسا آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، جس طرح ہم اپنے قصورواروں کو معاف کرتے ہیں تو ہمارے قصور میں معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ اب ہمارے خدا میں یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت، افضلی کر تمام کلیسیا کے ساتھ، ایمانداروں کے ساتھ، حاضر جماعت کے ساتھ، مقصر لوگوں کے ساتھ، باپ ابراہیم کی نسل کے ساتھ افضلی کر ہمیشہ تک ہوتے رہے۔